बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी। चीनी 90 से बढ़कर सीधी 100 रुपये पर जा पहुंची। चाय की पत्ती 1900 रुपये किलो हो गई। 1 मार्च से 40 रुपए वाला बिस्किट 50 रुपए का मिलेगा। कोल्ड ड्रिंक्स की भी नई कीमतें जारी करने की तैयारियां। हुकूमत और पाकिस्तान ने सियासी मुहाज गर्म कर रखा है, तो दूसरी जानिब शुतर बेमुहार महंगाई ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया है। मुनाफाखोरों ने इन पर जिंदगी तंग कर दी है। ओपन मार्केट में चाय की पत्ती, चीनी, कोल्ड ड्रिंक्स और बिस्किट्स की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। चाय की पत्ती के कंटेनर्स पोर्ट्स पर फंसे हुए हैं और शहर की किराना शॉप्स पर चाय की पत्ती की किल्लत ने सर उठा लिया। मुनाफाखोरों ने बहती गंगा में हाथ धोते हुए चाय की पत्ती की कीमतों को 1350 से 1900 रुपए फी किलोग्राम तक पहुँचा दिया। जो इंसान इधर अवाम बहुत परेशान है, इसलिए कि अवाम बहुत परेशान है। इसको हुकूमत को चाहिए कि अवाम के बारे में सोचे। चीनी का 50 किलोग्राम का थैला 500 रुपए इजाफे के बाद 4900 रुपए पर पहुंच गया। किराना फरोशों को होलसेल में चीनी 98 रुपए फी किलोग्राम मिलने लगी है। इस तरह मल्टीनेशनल की कोल्ड ड्रिंक 10 रुपए इजाफे के बाद 160 रुपए की हो गई। 40 रुपए वाले बिस्किट्स के पैकेट्स 1 मार्च से 50 रुपए में मिलेंगे। आटा तो ऐसा है कि जैसे कुछ छान पूरा नहीं है, उसको दोबारा मशीन के अंदर डाल के उसको पाउडर बना दिया गया, वैसा आटा वो हम खा रहे हैं। शहरियों ने कहा कि महंगाई ने आवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। आम आदमी परेशान है और सियासी जमातें इक़्तिदार की जंग में मसरूफ है। कैमरामैन जाफर भट्टी के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। बिजली के सार्फिन के लिए बुरी खबर, हुकूमत की बाहरी बिल भिजवाने की तैयारी। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में 14 रुपये 24 पैसे इजाफी देना होंगे। 200 यूनिट इस्तेमाल करने वालों पर बोझ पड़ेगा। मार्च से अक्टूबर तक वसूलियाँ होंगी। टेस्को सार्फिन की जेबों से 3 अरब 88 करोड़ निकालेगा। पिछला साल माह जून और जुलाई की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट वसूल करने का हतमी फैसला किया गया। राय ने बताया कि हुकूमत लेस्को सार्फिन से 3 अरब 88 करोड़ अजाफी वसूल करेगी। वाज़ेह रहे कि हुकूमत ने गुज़िश्ता साल ये रकम रिलीफ के नाम पर बिलों से निकाल दी थी। तहम अब मार्च से अक्टूबर तक एक साथ की सूरत में वसूलियाँ की जाएंगी। गुज़िश्ता साल जून और जुलाई में 200 यूनिट इस्तेमाल करने वालों से 10 रुपए 34 पैसे इजाफी वसूल होंगे, जबकि 200 यूनिट से जायद बिजली इस्तेमाल करने वालों को 14 रुपए 24 पैसे इजाफी अदा करने होंगे। एहतजाज की वजह से हुकूमत ने गुज़िश्ता साल सार्फिन को रिलीफ दिया था, जो अब वापस ले लिया गया है। तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक, शाह महमूद अटक, आजम सवाती रहीम यार खान जेल मुंतकिल, जबकि मुराद रास, डीजी खान, वलीद इकबाल लैया, उमर चिमा को भक्कर जेल भिजवा दिया गया है। जबकि आपको बताएं कि मोहम्मद मदनी बहावलपुर और असद उमर राजनपुर जेल के मकीन बन गए हैं। PTI का जेलों के बाहर एहतजाजी कैंप लगाने का ऐलान। 24 रहनुमा और कारकुनों को डिस्ट्रिक्ट जेल लैया मुंतकिल किया गया है। 24 को डिस्ट्रिक्ट जेल भक्कर और 25 को राजनपुर मुंतकिल किया गया है। शाह महमूद कुरैशी को अटक जेल, आजम सवाती को रहीम यार खान जेल मुंतकिल किया गया है। मुराद राज को डीजी खान, सेनेटर वलीद इकबाल लैया, उमर सरफराज चीमा भक्कर, मोहम्मद मदनी बहावलपुर और असद उमर को राजनपुर मुंतकिल कर दिया गया है। तहरीक इंसाफ का खिलाड़ियों की रिहाई के लिए हाई कोर्ट से रजू। शाह महमूद कुरैशी के बेटे वालिद की बाजियाबी के लिए अदालत जा पहुंचे, जबकि असद उमर, आजम सवाती, उमर सरफराज चीमा की रिहाई के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई। महमूद कुरैशी, असद उमर, उमर चीमा, वलीद इकबाल, आजम सवाती, मुराद रास, आजम न्याजी और एहसान डोगर की बाजियाबी के लिए दरख्वास्तें दायर की गई हैं। तहरीक इंसाफ के एजाज चौधरी ने मुश्तरका दरख्वास्तें दायर की। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम, IG और CCPO को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि IG और CCPO ने तहरीक इंसाफ के कायदीन को गिरफ्तार किया। कायदीन को माल रोड से पकड़कर पहले कैंप जेल, फिर कोट लखपत जेल ले जाया गया। खाना और दवाइयाँ भी फराहम करने नहीं दी गयी। गैर कानूनी हिरासत में रखा गया है ताकि उनकी शोहरत और जात को नुकसान पहुंचाने के लिए झूठे केस बनाए जा सके। दरखास्त के मुताबिक रहनुमाओं और वर्कर्स को हिरासत में रखने का कोई कानूनी जवाज नहीं। रहनुमाओं को बाजियाब कराकर पुलिस को रहनुमाओं की रिहाई का हुक्म देने की इस्तदा की गई है। जबकि शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी, वलीद इकबाल की अहलिया सईदा नूरिया, आजम स्वाति के बेटे उस्मान स्वाति की जानिब से दरखास्तें दायर की गई हैं। रिहाई की इस्तदा की गई है। PTI जेल भरो तहरीक के दौरान पुलिस की गाड़ी पर चढ़कर तोड़ फोड़ करने का मामला इंसदाद दहशतगर्दी। अदालत ने PTI रहनुमा मुलजिम आबाद फारूक को 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुलजिम ने अदालत में कहा कि मैं PhD डॉक्टर हूँ, रिहा किया जाए। ज़ादे दहशतगर्दी अदालत की एडमिन जज अबहिर गिल खान ने केस की समाअत की। मुलजिम मियाँ आबाद फारूक को सिक्योरिटी में कमरा अदालत में पेश किया गया। तफ्तीशी इंस्पेक्टर सैयद इसरार अहमद शाह ने इस्तदआ की कि मुलजिम ने पुलिस गाड़ी पर हमला किया, तोड़ फोड़ की। मुलजिम का फोटोग्रामेटिक टेस्ट करवाना और डंडे सोटे बरामद करने हैं। मुलजिम का 30 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया जाए। मुलजिम के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि मुलजिम सियासी रहनुमा है, झूठा सियासी मुकदमा दर्ज किया गया। अदालत की इजाज़त से मुलजिम ने कहा इसकी इमरान खान के लिए
کیمپین کا انداز مختلف ہے، رہا کرنے کا حکم دیا جائے۔ ملزم کی پیشی کے وقت انسداد دہشت گردی عدالت کے باہر پولیس کی اضافی نفری تعینات رہی۔ ملزم پر تھانہ سول لائن میں مقدمہ درج ہے۔ کیمرہ مین افتخار احمد کے ساتھ جمال الدین جمالی، سٹی 42۔ غلام محمود ڈوگر CCPO لاہور کے عہدے پر دوبارہ بحال کر دیے گئے۔ سپریم کورٹ کے احکامات کے بعد وفاق سے آرڈر جاری۔ غلام محمود ڈوگر کی تعیناتی سے متعلق پنجاب حکومت کا نوٹیفیکیشن ہونا ابھی باقی ہے۔ وفاقی حکومت نے سابق CCPO غلام محمود ڈوگر کا معطلی کا حکم واپس لے لیا ہے۔ وفاقی حکومت کی جانب سے غلام محمود ڈوگر کا پنجاب سے وفاق تبادلہ کرنے کا نوٹیفیکیشن واپس لے لیا گیا ہے۔ اس حوالے سے وفاقی حکومت نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ وفاقی حکومت نے سابق CCPO لاہور غلام محمود ڈوگر کو نوکری پر بحال کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا اپنی کابینہ کے اراکین کے اثاثے ڈکلیئر نہ کرنے کا نوٹس۔ وزیر اعلیٰ نے کابینہ کے اراکین کو اثاثوں کی تفصیلات جلد جمع کروانے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے نگران وزراء کو اپنے اثاثے جمع کرانے کے لیے مراسلہ جاری کیا، جس میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کی ہدایت کے مطابق نگران کابینہ کے ارکان اپنے اثاثے جمع کرائیں۔ مراسلے میں مزید لکھا گیا کہ نگران وزراء فارم B کے مطابق اپنے اثاثوں کی تفصیلات جمع کرائیں۔ نگران وزراء اور کابینہ الیکشن ایکٹ کے مطابق اپنے اثاثوں کی تفصیلات جمع کرانے کے پابند ہیں۔ شہر کے اہم منظور شدہ پروجیکٹس پر کام شروع کرنے کے لیے LGA کا نگران حکومت سے استدعا کرنے کا فیصلہ۔ خالد بٹ چوک انڈر پاس، میدیاں روڈ انڈر پاس اور پیڈسٹرین بریجز کا منصوبہ کابینہ کمیٹی کو پیش کیا جائے گا۔ گھوڑا چوک پر سنگل سائڈ فلائی اوور منصوبہ سمیت ٹوٹ پھوٹ کا شکار سڑکوں کی مرمت کا منصوبہ بھی کابینہ کمیٹی میں پیش کیا جائے گا۔ 2 منصوبے چیف انجینئر 2 جبکہ 3 منصوبے چیف انجینئر 1 پیش کریں گے۔ شہر میں مختلف مقامات پر پیدل چلنے والوں کے لیے پیڈسٹرین بریجز کی تعمیر کا منصوبہ پیش ہوگا۔ منصوبہ ماضی میں منظور کیے گئے لیکن ان کے فنڈز کی منظوری ہونا ابھی باقی ہے۔ لیسکو نے کروڑوں روپے کی عدم ادائیگی پر اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس، چمبا ہاؤس سمیت متعدد نجی اور سرکاری محکموں اور اداروں کے کنیکشن منقطع کر دیے۔ سپرنٹینڈنگ انجینئر سینٹرل سرکل رشید احمد خان کے مطابق اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس کا کنیکشن 1,77,00,000 کی عدم ادائیگی پر کنیکشن منقطع کیا گیا، جبکہ انسداد دہشت گردی عدالت کی بجلی 30 لاکھ روپے کی عدم ادائیگی پر کاٹ دی گئی۔ اسی طرح تھانہ ریس کورس، تھانہ اچھرا، چمبا ہاؤس، ٹاؤن ہال اور جناح باغ کا کنیکشن بھی منقطع کر دیا گیا۔ سپرنٹینڈنگ انجینئر سینٹرل سرکل کی ہدایت میں متعلقہ SDOز نے کارروائی کی۔ انصاف آفٹر نون سکولز میں مزید 90,000 طلباء داخل کیے جائیں گے۔ اسکول ایجوکیشن نے اگلے تعلیمی سال کے لیے انصاف سکولوں کو بھی داخلوں کے اہداف دے دیے۔ لاہور سمیت صوبہ بھر کے انصاف آفٹر نون سکولوں میں مزید 90,000 طلباء داخل کیے جائیں گے۔ اسکول ایجوکیشن نے اگلے تعلیمی سال کے لیے انصاف سکولوں کو بھی داخلوں کے اہداف دیے ہیں۔ آفٹر نون سکولوں میں آئندہ تعلیمی سال میں 90,000 نئے بچوں کے داخلے کیے جائیں گے۔ اسکول ایجوکیشن نے ایجوکیشن اتھارٹیز کو مراسلہ جاری کر دیا۔ پنجاب بھر میں 5800 انصاف آفٹر نون سکول ہیں۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے مطابق انصاف آفٹر نون سکولوں کو بند نہیں کیا جا رہا۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ کمرشل گاڑیوں کے ٹوکن ٹیکس نہ دہندگان کے خلاف ناکہ بندی کا فیصلہ۔ DG ایکسائز نے شہر کے داخلی اور خارجی راستوں، سبزی منڈیوں اور لاری اڈوں کے باہر صبح 5 بجے ناکہ بندی کر کے ٹیکس وصولیوں کا حکم دے دیا۔ محکمہ ایکسائز نے ٹوکن ٹیکس ڈیفالٹرز کے خلاف لاہور سمیت پنجاب بھر میں بڑے کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا۔ ایکسائز حکام کے مطابق 2 روز میں لاہور میں 1,523 گاڑیوں سمیت صبح بھر میں 6,509 گاڑیوں کے چلان کیے گئے۔ ناکوں سے گاڑی مالکان سے 3 کروڑ 28 لاکھ کا ٹیکس وصول کیا گیا۔ کمرشل گاڑیوں کے خلاف ETOs کی سربراہی میں کل بروز جمعہ بھی علل صبح ناکہ بندی کی جائے گی۔ اس سلسلے میں DG ایکسائز نے داخلی اور خارجی راستوں پر لاری اڈوں اور سبزی منڈیوں کے باہر خصوصی ناکہ بندی کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ ٹیکس نہ دہندگان سے موقع پر آن لائن وصولیاں کی جا رہی ہیں۔ عدم ادائیگی پر گاڑی مالکان سے کاغذات ضبط کیے جا رہے ہیں۔ PTI کی جیل بھرو تحریک کا معاملہ PTI رہنما شاہ محمود قریشی کو 30 دن کے لیے نظر بند کر دیا گیا ہے، جبکہ محکمہ داخلہ پنجاب نے نظر بندی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں عثمان خادم کمبو سے۔ جی عثمان، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی نے کل خود گرفتاری دی تھی چیرنگ کراس میں جیل بھرو تحریک کے دوران۔ ان کو آج اٹک جیل منتقل کیا گیا تھا، جس کے بعد ڈپٹی کمشنر لاہور نے محکمہ داخلہ سے سفارش کی تھی کہ شاہ محمود قریشی نے دفعہ 144 کی خلاف ورزی کی ہے، جس پہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ تو اب محکمہ داخلہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا اور شاہ محمود قریشی کو 3 دن کے لیے نظر بند کر دیا گیا ہے۔ شاہ محمود قریشی 30 روز تک اٹک جیل کے اندر نظر بند رہیں گے۔ 30 روز کی اس نظر بندی کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ وزارت داخلہ کی جانب سے جاری کر دیا گیا ہے۔ IG جیل خانہ جات جو ہے ان کی آرڈر پہ، ان کے حکم کے ان کو اٹک جیل منتقل کیا گیا تھا۔ اس کے بعد محکمہ داخلہ نے یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے اور اب اگلے 30 روز تک شاہ محمود قریشی اٹک جیل میں نظر بند رہیں گے۔ جی عثمان خادم، بہت شکریہ آپ کا۔ شہر کی عدالتوں میں دن بھر ہونے والی کارروائیوں کا احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
خانہ تحائف کی تفصیلات فراہم کرنے کا کیس۔ لاہور ہائی کورٹ نے 2002 سے پہلے کا توشہ خانہ کا ریکارڈ بھی طلب کر لیا۔ سیکریٹری کابینہ کو توشہ خانہ کا کلاسیفائڈ ریکارڈ چیمبر میں پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ مینول ریکارڈ بھی طلب کر لیا۔ مزید سماعت 13 مارچ کو ہوگی۔ خاتون کو ہراساں کرنے کے الزام پر کپتان قومی کرکٹ ٹیم کے خلاف اندراج مقدمہ کے حکم کا معاملہ۔ لاہور ہائی کورٹ نے بابر اعظم کے اندراج مقدمہ کا حکم کالعدم قرار دینے کی درخواست بغیر کارروائی غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی۔ ایم ڈی سوئی گئے سید علی جاوید نے اختیارات سلب کرنے کا اقدام چیلنج کر دیا۔ عدالت عالیہ نے وفاقی حکومت، سیکریٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سمیت دیگر سے 10 روز میں جواب طلب کر لیا۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز کے حتمی فیصلے کو عدالتی فیصلے سے مشروط کر دیا۔ فیڈرل سروس ٹرائبونل نے غلام محمود ڈوگر کی تاریخ پیدائش تبدیل کرنے کی درخواست خارج کر دی۔ فیڈرل سروس ٹرائبونل نے 13 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ فیصلے میں عدالت کا کہنا ہے، پولیس جوائن کرتے وقت غلام محمود ڈوگر کو اپنی اصل تاریخ پیدائش کا پتہ نہیں تھا۔ میٹرک، ایم اے، پولیس ملازمت کا وقت گزارنے کے بعد تاریخ پیدائش درست کرانا بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی اشتعال انگیز تقریر اور سرکار میں مداخلت کا کیس۔ جوڈیشل مجسٹریٹ نے کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی گواہ بلانے کی درخواست خارج کر دی۔ استغاثہ کے گواہ کے وارنٹ جاری۔ ایس ایچ او اسلام پورہ کو 17 مارچ کو پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ سیشن عدالت میں گلوکار علی ظفر کے میشا شفیع کے خلاف ہتک عزت کے دعوے پر سماعت ہوئی۔ علی ظفر عدالت پیش ہوئے۔ میشا شفیع پر علی ظفر کے وکیل نے بذریعہ ویڈیو لنک جرح کی۔ عدالت نے مزید سماعت 1 مارچ تک ملتوی کر دی۔ آرڈر کے مطابق پینٹ کا رنگ نہ دینے اور دیواریں خراب ہونے پر شہری عدالت پہنچ گیا۔ سبزدار کے عمر ممتاز نے یوسف پینٹ ہاؤس کے خلاف ہرجانے کا دعویٰ دائر کر دیا۔ عدالت نے درخواست گزار کے وکیل کو ابتدائی بحث کے لیے طلب کر لیا۔ مسلم لیگ نون لاہور کے جنرل سیکریٹری خواجہ عمران نذیر کا حلقہ پی پی 153 کا دورہ۔ بھوگیوال روڈ پر رہبر اسکول سسٹم کی سالانہ تقریب تقسیم انعامات میں شرکت کی اور طلباء میں اسناد تقسیم کی۔ مسلم لیگ نون کے جنرل سیکریٹری خواجہ عمران نذیر نے حلقہ پی پی 153 کا دورہ کیا۔ بھوگیوال روڈ پر رہبر اسکول سسٹم کی سالانہ تقریب تقسیم انعامات میں شرکت کی۔ اس موقع پر سابق چیئرمین عامر رضا، عمیر فاروق، شفاقت علی، محمد جعفر، رانا جمیل، میاں فاروق سعید، اجمل جٹ، میاں فہیم اور دیگر موجود تھے۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ نویں جے زمان میموریل گولف ٹورنامنٹ میں پروفیشنل مقابلوں کا آغاز ہو گیا۔ پروفیشنل کیٹیگری میں ملک کے 100 ٹاپ رینک گولفرز حصہ لے رہے ہیں، جبکہ لاہور جمخانہ گولف کورس پر پروفیشنل مقابلوں کے پہلے روز میزبان کلب کے سنی مسیح اور راولپنڈی گولف کلب کے منہاج وڑائچ نے 68 گراس سکورز کے ساتھ سبقت حاصل کر لی۔ راولپنڈی کے محمد منیر اور رائل پام کے احمد بیگ 69 گراس سکور کے ساتھ دوسرے نمبر پر، جبکہ لاہور گیریزن کلب کے مطلوب احمد گراس 70 سکور کر کے تیسرے نمبر پر رہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔